میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں پیارے پیارے بچے، آپ کو پتہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم نے آپ کو یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی معجزے جو ہیں وہ کمال کے ہیں اور ان کی تو کیا ہی شان ہے، لیکن پیارے پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو معجزے کی تعریف بتاؤں گا اور اس کے بعد ایک ایسا معجزہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، اور صرف فریاد نہ کی، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فریاد کو سنا بھی۔ تو ہے نا انٹرسٹنگ معجزہ؟ بہت سارے بچوں نے بہت سارے معجزات سنے ہوں گے، تو پہلے میں آپ کو معجزے کی تعریف بتاتا ہوں۔ آپ بھی سنیے کہ وہ کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دینا، اسی طرح سے مردوں کو زندہ کر دینا، اسی طرح سے وہ بکری جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ لگنا اور وہ بکری دودھ دینے کے قابل ہو جائے، اسی طرح سے انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانا، تو وہ کام جو عادتاً ناممکن ہو، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سپورٹ میں ظاہر ہوں، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آئیے، ہم نے معجزے کی تعریف سنی، اب ہم آپ کو بہت ہی زبردست، بہت ہی انٹرسٹنگ ایک معجزہ سناتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک دیہاتی کے خیمے کی طرف سے ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جو ہی نبی پاک علیہ السلام کی نظر اس ہرنی پر پڑی، وہ ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ خیمے والا دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں ان کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ تو ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور واپس آؤں گی۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ خوشی خوشی واپس بھی آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ جو دیہاتی تھا، جو ہرنی کو پکڑ کر لایا تھا، وہ ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھائے آ رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے بھیج دو۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا اور اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ تو دیکھا پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام نے اس ہرنی کی مدد کی۔ وہ بظاہر تو بے زبان تھی، لیکن کہتے ہیں نا، میرے آقا سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، میرے آقا سب کی فریاد سنتے ہیں، میرے آقا سب کی مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آقا پر درود پڑھیں، اور بھی آپ کو باتیں بتانی ہے، لیکن آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ شفیق بھائی، ایک سوال ہے، اس ہرنی والے واقعے کو کس صحابی نے بیان فرمایا؟ اس ہرنی والے واقعے کو جو ہے نا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور وہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ تو بہت اچھی ہرنی اور کمال کی ہرنی ہوگی۔ جی ہاں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ جنگل کی طرف جاتے ہوئے وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہی ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہی ہے۔ شفیق بھائی، تو جانور بھی کلمہ اور تسبیح پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فریاد کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی فریاد کو سنا بھی اور اس کی مشکل کو بھی دور فرما دیا۔ تو دیکھا آپ نے،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیسی قدرت عطا فرمائی ہے، رب نے کیسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ جانوروں سے کلام بھی کیا کرتے، جانوروں کی زبان سمجھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے بچوں اور جو ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ آقا جو جانور کی فریاد سن کر اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، تو جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے، ان پر کثرت سے درود پڑھیں گے، تو مشکلات ہمارے قریب بھی کیسے آ سکتی ہیں۔ جس گھر میں درود پاک کی محفلیں سجتی ہوں، جس گھر میں بچے درود پاک پڑھتے ہوں، تو اس گھر میں مشکلات کیسے آ سکتی ہیں۔ تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔